کہ تحفہ دینے والے کا فلسفہ کیا ہوتا ہے. جب بھی تحفہ دینے والا تحفہ دیتا ہے، کریم اگر ہے، حلیم اگر ہے، صاحب علم و حکمت ہے، بلند و بالا ہے، عظیم ہے، یخلق ما یشاء، اس کی دو خصوصیتیں ہیں، ایک تو کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے اور جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. اب ایسی ذات یعنی ذات رب العزت اگر تحفہ دے کسی ایسے کو کہ جس کے پاس کتاب سب سے افضل ہو، جس کا اخلاق سب سے افضل ہو، قیامت میں حکومت اس کی ہو، خدا جس کی مرضی کی خاطر تمام جتن کر ڈالے، قبلہ اگر معین ہوگا تو محمد تمہاری مرضی سے، نمازوں کی رکعتوں میں کمی بیشی ہوگی تو تمہاری مرضی سے، یہ چیز فقہ کے اندر احکام عملیہ میں تم کو دی جائے گی تو تمہاری مرضی سے، گزشتہ امتوں میں جو کٹھن احکام تھے وہ تمہاری امت سے اٹھا لیے گئے تمہاری رحمت کی وجہ سے، توبہ اگر موت سے پہلے کوئی کر لے گا تو تمہاری وجہ سے، شفاعت کرواؤ گے تو تمہاری وجہ سے، قبر میں محبت تمہارے گھر والوں کی کام آئے گی تو تمہاری وجہ سے. تمام کے تمام انبیاء کی نبوت ہیچ جناب رسالت مآب کی نبوت کے سامنے. اب مرحلہ آیا انا آتینا کل کوثر کی عملی تفسیر کا جو سورہ مکے میں نازل ہوئی تھی، اب پروردگار عالم محمد مصطفیٰ کے گھر میں، سنیے گا اس جملے کو، پہلوٹی کا چراغ بھیجنے والا ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ تحفہ بھیجے گا تو کیسا بھیجے گا؟ جب بھی والی آپ کو کوئی تحفہ بھیجے گا، بھائی افطار کا وقت ہے، کھجور بھیجا آپ کو، ایسا کھجور بھیجے گا تو آپ ڈبے کو دیکھ کے کہیں گے، گاڑی جس میں آئے گا کوئی شخص سائیکل پہ آ رہے ہیں ایک صاحب اور بڑا خراب سراب سا ڈبہ لے کے، یہ آپ کے لیے والی نے بھجوایا، گورنر نے. آپ کہیں گے صحیح کہہ رہے ہو تم، والی اس طرح سے تحفے نہیں بھجواتے، سائیکل پہ اول تو نہیں آئے گا انسان، اور یہ ایسا ڈبہ کیوں ہے، تھیلی خوبصورت، پیکنگ خوبصورت، کھجور قیمتی، کچھ شک ہو رہا ہے. اس کا مطلب تحفہ جب آتا ہے تو دینے والے کی شخصیت کو بیان کرتا ہے. تحفہ جو وصول کرتا ہے، تحفہ دینے والا اگر صاحب حکمت ہے تو وہ تحفہ وصول کرنے والے کی ضرورت، عظمت، عزت اور کرامت کو نظر میں رکھ کر تحفہ دے گا. یعنی تحفہ دینے والا اور وصول کرنے والا جب دونوں کی شخصیت بلند و بالا ہوگی تو تحفہ ایسا ہوگا کہ وہ دینے والے کی عظمت کو بھی اجاگر کرے گا، جس کو مل رہا ہے اس کی عظمت کو بھی اجاگر کرے گا. اب پروردگار عالم اس تحفے کی تیاری فرما چکا ہے الفاظ کے ذریعے، حبیب انا آتینا کل کوثر. اب جب اس کوثر کی نہر کی روانی کا آغاز ہوگا امام مجتبیٰ کے ذریعے، تو اب مجھے بتائیے کہ جو تحفہ ملے گا امام مجتبیٰ کی صورت میں، اس میں 3 خصوصیات ہونی چاہیے. جناب امام مجتبیٰ کی شخصیت خدا کے وجود کا بھی پتہ دے کہ تحفہ دینے والا وہ ہے، رسول خدا کی شخصیت کا بھی پتہ دے کہ وصول کرنے والے وہ ہیں. اور اگر کوئی شخص نہ رسول کا کلمہ پڑھے نہ خدا کا کلمہ پڑھے، خود اس تحفے کو دیکھے تو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا کہ بیش قیمت چیز ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے یہ جو مدینے کے گلی کوچوں میں جوان گھوم رہا ہے. کس کی؟ تو خود تحفے کے اندر جو حقیقت ہوتی ہے اس کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو دیکھ کر لوگ دینے والے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ وصول کرنے والے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ ہے کس کا. لہٰذا اب آپ کی سمجھ میں آئے کہ مدینے کی گلی میں دمشق صاحبہ مسافر ہے، امام حسن مجتبیٰ گھوڑے پر سوار تشریف فرما آ رہے ہیں، کہا کہ یہ کون ہے بھائی، یہ کوئی بھی ہو، اس میں کیا خصوصیت ہے ایسی، کیا خصوصیت ہے ایسی.